حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ قیامت میں میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میری امت سے 70,000 افراد کو بغیر عذاب اور عذاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ یزید بن احن سلمہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم یہ تو آپ نے امت میں شہد کی مکھیوں میں سے ایک قسم سفید سرخ مائل مکھیوں کی تعداد تک ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے 70,000 میں 4,000 کے ساتھ مزید 70,000 کو داخل کرنے کا وعدہ کیا ہے، یعنی ان 70,000 خوش بختوں میں سے ہر ایک اپنے ساتھ نیت اختیار کرنے والوں میں سے 70 افراد کو جنت میں لے جائے گا، اور میرے لیے ان کے مزید 3 چلوؤں کا اضافہ فرمایا ہے۔ اپنے حسب شان 3 چلو میری امت کے جہنمیوں کو نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب اپنا آخری خطبہ دے چکے تو اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ کو بے ہوشی ہوئی تو ایک شخص نے دروازے پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا، السلام علیکم بیت النبوی۔ کسی نے آپ کی آواز کو سن کر یہ جواب دیا کہ اس وقت تمہیں آنے کی اجازت نہیں ہو سکتی، تو اس نے پھر سے پکارا اور آواز دی، السلام علیکم اہل بیت النبوی۔ جب دوسری مرتبہ اسے پکارنے والے نے پکارا تو اس وقت اس کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے فاطمہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کی کہ ایک شخص گھر میں آنے کی اجازت مانگتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر اس وقت کیونکہ بے ہوشی کا غلبہ ہے، لہٰذا ہم نے اسے اس وقت اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ تمہیں نہیں خبر کہ یہ کون کھڑا اجازت مانگ رہا ہے؟ یہ گھر والوں کو ویران کرنے والا، قبروں کو آباد کرنے والا، بچوں کو یتیم کرنے والا، عورتوں کو بیوہ کرنے والا، دوستوں کو دوستوں سے چھڑانے والا، یہ ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام ہے، اسے جلدی اندر آنے کی اجازت دے دو۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ سن کر ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے ہیں تو ساختہ رو پڑیں، ہائے مدینہ آج ویران ہو جائے گا، یا اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آج جا رہے ہیں، یہ ملک الموت ان کو لینے آئے ہیں۔ ادھر ملک الموت مکان کے اندر تشریف لائے، ادھر حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو کیا ہوا؟ اور پھر بہت روئیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ فاطمہ اتنا نہ رو، کیونکہ آپ کے رونے کے ساتھ آسمان کے فرشتے اور اعلامان عرش روتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے آنسو پونجے اور فرمایا، ان قریب سب سے پہلے اے فاطمہ تم مجھ سے آ ملو گی۔ اور پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ اے ملک الموت آج جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہ 7ویں آسمان پر ہیں اور آسمان کے ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تعزیت دے رہے ہیں کہ اے جبرائیل علیہ السلام آج تمہاری رسالت ختم ہوئی اور آج تمہارا قرآن پہنچانا بھی مکمل ہوا۔ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو جبرائیل علیہ السلام بھی دنیا سے گئے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام فرمایا ہے اور آپ کا مزاج پوچھا ہے۔ فرمایا کہ جبرائیل اس عالم میں میرے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے آنے کی خوشی میں دوزخ کو ٹھنڈا کیا گیا ہے اور جنت کو راستہ کیا گیا ہے۔ حوروں اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان پر منتظر ہیں، دربار جنت کا دروازہ کھولے آپ کا انتظار کرتا ہے۔ فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام بتاؤ میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے ہونٹوں میں جان رہ جائے گی وہ بھی اگر دل سے توبہ کرے یا توبہ کے لیے ہونٹ لائے گا تو آپ جس کو بھی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا۔ آپ غم نہ کھائیں۔ اتنی دیر میں ایک دوسرے فرشتے سے حاضری کے لیے اجازت طلب کی
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام یہ کون ہے؟ عرض کیا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرشتہ ہے، آسمانی دنیا کا داروغہ ہے۔ جس دن سے آپ نے آپ کو معراج کے شب میں دیکھا ہے، آپ کے جمال کا عاشق ہوا ہے، آج اسے معلوم ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائیں گے۔ اس نے جناب اقدس میں عرض کیا کہ میں نے نبی کریم سے عاجزانہ دعا کی تھی کہ مجھے ایک مرتبہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ان کی زندگی میں کرنے کا موقع عنایت فرمایا، لہذا یہ فرشتہ رب کریم سے اجازت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ پھر جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ، ملک الموت حاضر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ ملک الموت تم میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کے لیے؟ اس پر ملک الموت نے عرض کیا کہ مجھے میرے پاک پروردگار نے حکم دیا ہے کہ جو کچھ مرضی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسا ہی کرنا، اگر جناب کی مرضی پاؤں تو روح قبض کر لوں، ورنہ یوں ہی زیارت کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ اس وقت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اور آپ کے پاک پروردگار عالم نے آپ کو بلایا ہے اور اب آپ کا اس دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے، اور اے حضرت اور غلام آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں، کیونکہ آج آسمان کو سجا دیا گیا ہے، عوروں کو بلا خوف و خطرہ بننے سنورنے کا حکم ملا ہے، فرشتوں کو آپ پر درود و سلام کا حکم فرما دیا گیا ہے، اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق چلنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے جانا چاہیں تو ہم آپ کو لے جائیں، اور اگر آپ یوں ہی اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پوری بات سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ دارالفنا کو چھوڑ کر دارالبقا کی جانب کوچ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا میری ازواج کو میرے سامنے بلاؤ۔ سب بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا، اور پھر اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کی اجازت مرمت فرمائی۔ ملک الموت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کرنا شروع کی اور آپ کو وہ تکلیف شروع ہوئی۔ فرمائی اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، لائی تو ہی موت کو آسان کرے گا۔ مٹی کے پیالے میں پانی منگوا کر رکھا اور موت کی تکلیف میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ منہ پر پھیرتے اور فرماتے اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا حضرت آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے گا تو کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزع کی تکلیف زیادہ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور اپنا منہ پھیر لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ فرمانے لگے کہ یا رب امتی یا رب امتی، اور یہ کہتے کہتے جان سینے تک سمٹ آئی۔ نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، لیکن اپنے گناہگار امت کے لیے کلمہ آپ کے منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی امت پر 1000 مرتبہ آپ سے زیادہ مہربان ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ یکایک گردن مبارک کا مورا ایک جانب کو مائل ہوا اور روح مبارک اللہ تعالیٰ کی طرف پرواز کر گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو تعلیمات فرمائی ہیں، ہمیں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی طاقت و توفیق مرمت فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے اور اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔